الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر باجماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا آج اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا یہ جو واقعات ہیں، یہ جو قصے ہیں، انہیں دل کے کانوں کے ساتھ سنا کریں اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو تم میں سے حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ بندر ذلیل قسم کے، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اگلوں اور پچھلوں کے لیے ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے اس واقعہ کو نصیحت بنا دیا۔ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بنی اسرائیل یہ شہر ایلا کے اندر آباد تھی اور وہاں پہ یہ عبادت بھی کرتے تھے، ریاضت بھی کرتے تھے، مجاہدہ بھی کرتے تھے اور وہاں پہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ اور شہر ایلا کے اندر وہاں پہ ایک دریا کے کنارے ان کی بستی تھی، وہاں پہ یہ آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبانی انہیں منع کیا گیا کہ تم یہ جو مچھلیاں آتی ہیں دریا کے اندر ان کا پورا ہفتہ شکار کرو، اور ہفتے کے جتنے بھی دن بنتے ہیں تم شکار کرو، لیکن ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے خاص کرو۔ اس دن تمہیں کوئی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم اس دن صرف اللہ اللہ کرو۔ اور ہفتے کے دن، اور یہ بھی یاد رکھیے ہر چیز حلال ہے، لیکن جسے اللہ اور اللہ کا رسول حرام کر دیں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ چیز بظاہر طور پہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو پھر اس کام کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب انہیں فرمایا گیا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ یہ قوم ہیلا کرنے لگی اور انہوں نے کیا کیا، یہ دریا کے کنارے انہوں نے گڈھے کھودنا شروع کر دیے اور چھوٹی سی درمیان کے اندر نالی ڈال دیتے، اور اس نالی کے ذریعے یہ ہفتے کے دن کیا کرتے تھے، مچھلیاں آ کے اس گڈھے میں قید ہو جاتی، اور ہفتے کا سارا دن یہ ایسا ہی کام کرتے، نالیوں کے ذریعے مچھلیاں پکڑتے، اور پھر جب اتوار کا دن آتا اس دن یہ وہ جو گٹھا ہوتا اس گٹھے سے یہ مچھلیاں اپنی نکال لیا کرتے تھے۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تو تم نے شکار تو ہفتے کے دن ہی کر لیا، اگرچہ تم انہیں نکالتے اتوار کے دن ہو۔ یہ کہتے نہیں ہفتے کے دن تو ہم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہفتے کے دن تو ہم انہیں پکڑتے ہی نہیں۔ وہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، پھر بندہ اپنے الٹے کاموں پہ بہت ساری دلیلیں بھی پیش کرتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے نہیں یہ کام تو میں نے بہت اچھا کیا ہے، اگرچہ اس نے غلط اور غلیظ کام ہی کیوں نہ کیا ہو۔ یہ آگے سے دلیلیں دینے لگے اور کہنے لگے نہیں ہفتے کے دن تو ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ تم انہیں قید بھی نہیں کر سکتے، شکار کرنے سے منع کیا ہے نا۔
یہ آگے سے بد زبانی کرتے اور بد کلامی کرتے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور کہا یا اللہ یہ قوم تیرا کہنا نہیں مانتی، اب جو تو چاہے ان کے ساتھ کر۔ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کے لیے یہ بد دعائیہ جملے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں کہا تم ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر۔ اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور اللہ نے ذلیل اور رسوا کر کے ان کی شکلوں کو بندر جیسی شکلیں بنا دیا۔ اور بعض تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے جو نوجوان تھے وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور جو بوڑھے تھے وہ خنزیروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور یہ واقعہ ہم نے عبرت بنا دیا اگلوں اور پچھلوں کے لیے، اور متقین کے لیے اس واقعہ کو ہم نے نصیحت بنا دیا۔ اب اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن زیادہ مچھلیاں بیچتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو کاروبار کرتے ہیں اس کے اندر اگر ہم سچ بولیں گے تو پرافٹ کم آتا ہے، جھوٹ بولیں گے تو زیادہ پرافٹ آتا ہے۔ اگر ہم اسے کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں 20 روپے کی پڑی ہے تو وہ کہے گا 5 روپے لے لو، اور اگر ہم اسے کہتے ہیں نہیں یہ پڑی ہی ہمیں 50 روپے کی ہے تو پھر بھی اس نے کوئی نہ کوئی نفع تو دینا ہے نا۔ بظاہر یہ جو شیطانی چالیں ہیں یہ انسان کو کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولنے کے اندر بندے کا فائدہ ہے اور سچ بولنے کے اندر کیا ہے؟ نقصان ہے۔ یہ بظاہر طور پہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں آزمانے کے لیے اللہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ بیچ دیا کرتا تھا، اور بقیہ دنوں کے اندر معمول کے مطابق یہ وہ جال لگاتے رہتے لیکن بہت کم مچھلیاں آتی، لیکن ہفتے کے دن زیادہ آتی۔ یہ صرف ان کی آزمائش تھی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب انہیں منع کر دیا گیا تو یہ کیا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیے آج حرام کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ انہوں نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں حرام کے اندر کثرت ہے لیکن حلال کے اندر برکت ہے۔ حرام کے اندر اگرچہ آپ کو بظاہر زیادہ مال آتا ہوا نظر آئے گا، سود کے ذریعے جو کمایا آپ ایک سال کے اندر بہت سا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح بہت سے ذرائع ہیں حرام کام کرنے کے جس سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ مال جیسے آتا ہے ویسے چلا بھی جاتا ہے، لیکن رزق حلال کے اندر کثرت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو حرام ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور حلال کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا یہ بات سمجھیے۔ انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا حلال کے اندر برکت کیسے ہے اور حرام کے اندر کثرت کیسے ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو دوسرے حرام جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، خنزیر ہے، اس طرح کے جو حرام جانور ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ 6 ماہ کے بعد 6 7 بچے دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور 6 مہینوں کے بعد ان کی پیدائش ہوتی ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہ حرام جانور ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، گائے ہے، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، دمبے ہیں، مختلف قسم کے جو حلال جانور ہیں وہ سال کے اندر بکری یا بھینس یا گائے ایک بچہ دیتی ہے، لیکن اور جو حرام جانور ہیں وہ سال کے اندر انہیں کوئی ذبح بھی نہیں کرتا، وہ ذبح بھی نہیں کیے جاتے، لیکن آپ قربانی کے موقع پہ دیکھیں تو آپ کو حلال جانور لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر ذبح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن پھر بھی ریوڑ چلتے ہوئے آپ کو گائے کے نظر آئیں گے، پھر بھی ریوڑ چلتے ہوئے آپ کو بکریوں کے نظر آئیں گے، حلال جانوروں کے ریوڑ نظر آئیں گے، لیکن کبھی بھی حرام جانوروں کا ریوڑ آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ وہ کثرت کی ایک ریوڑ کی شکل میں چل رہے ہوں۔ تو فرمایا مفتی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں پتہ یہ چلا حلال کے اندر اگرچہ بظاہر قلت نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، اور حرام جو ہے وہ اگرچہ زیادہ نظر آئے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ بظاہر تو نظر آتا ہے زیادہ ہے لیکن وہ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا اس سے رک جانے کے اندر ہی بھلائی ہے، اس سے رک جانے کے اندر ہی خیر اور عافیت ہے۔ پھر دیکھیے، لوگ مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں، اگر کوئی الٹا کام کر رہا ہے
تو اس کو منع کیا جائے۔ بعض لوگ تو منع بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں کام کر رہا ہے، ہم اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا جانے، ہمیں کیا لگے وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا پھرے۔ منع نہیں کرتے لوگ، نصیحت نہیں کرتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت مسلمہ کا ایک وصف ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اب یہ جو قوم تھی یہ جب ہفتے کے دن شکار کرتی تو اس قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ بعض وہ تھے جو شکار کرتے تھے، بعض کون تھے جو شکار کرتے تھے، بعض وہ تھے دوسری قسم جو شکار بھی نہیں کرتے تھے اور انہیں منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسری وہ قسم تھی جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک تو وہ ہے جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ جو شکار بھی نہیں کرتے تھے منع بھی نہیں کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن انہیں منع کرتے تھے، کہتے تھے بھائیو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں روک دیا لہٰذا اس الٹے کام سے تم کیا کرو، باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا، جب پکڑ آئی، شکار کرنے والوں کو بھی مسخ کر دیا گیا اور جو منع نہیں کرتے تھے انہیں بھی مسخ کر دیا گیا۔ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ہم تو کرنے والے نہیں تھے یہ کام۔ تو فرمایا گیا کہ اگرچہ تم یہ الٹا کام نہیں کرتے تھے لیکن تم ان الٹا کام کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے جب اللہ کی پکڑ آئی تو اس پکڑ کے اندر تم بھی شامل ہو گئے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے اندر بڑی خوبصورت ایک دلیل کے ساتھ اور ایک سرکار نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ، ایک پورا قافلہ ایک کشتی کے اندر سوار ہو اور سوار ہو کر کے وہ کہیں جا رہا ہو، اب ایک آدمی ہے ایسا ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ احمق ہے، یہ بے وقوف ہے، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دوسروں کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اس کو منع کریں، اس کو روکیں کہ بھائی کیا کام کر رہے ہو، اس سے تمہارا بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، ہمیں کیا لینا دینا اس کے اس کام سے، وہ اپنی جگہ پہ یہ کام کر رہا ہے، ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، لہٰذا وہ سوراخ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سوراخ ہو جاتا ہے، پانی جب کشتی کے اندر آتا ہے تو پھر وہ پانی صرف اس سوراخ کرنے والے کو نہیں دیکھتا کہ اس نے سوراخ کیا، وہ اس کو ڈبو دیتا ہے، بلکہ وہ پانی جب کشتی میں آتا ہے تو پوری کی پوری کشتی غرق کر دی جاتی ہے اور پوری کی پوری کشتی ڈبو دی جاتی ہے۔ پھر جو کرنے والا سوراخ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو منع نہیں کرتے ان کا بھی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ یہ سرکار نے بڑی خوبصورت مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا۔ اس لیے آپ کی اور میری ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، دائیں بائیں جہاں کہیں بھی الٹا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو آپ منع کریں۔ اور فرمایا یہ جو منع کرنا ہے نہی عن المنکر، اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ زبان کے ساتھ روکتے ہیں، اگر آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں، لیکن اگر آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکیں تو پھر آپ کیا کریں، زبان کے ساتھ اس کو روکیں، کہیں بھائی یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام آپ نہ کریں۔ اور اگر آپ زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، تو پھر سب سے کمزور درجہ جو ایمان کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل کے اندر اس کو برا جانے، کم از کم دل کے اندر تو وہ جو غلط حرکت ہے اس کو غلط ہی تسلیم کرے۔ لیکن دور حاضر کے اندر ہوتا یہ ہے، ہم اس کے غلط کام پر اس کو منع بھی نہیں کرتے اور اس کو دل کے اندر بعض لوگ اچھا بھی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ بہت اچھا کام کیا تو نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور جو غلط کام کرے اسے غلط سمجھنا چاہیے، اسے اس الٹے کام سے روکنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بطور عبرت ہمارے سامنے بیان کیا۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، یہ واقعہ ہم نے عبرت بنا دیا اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کے اس واقعہ سے عبرت حاصل کیجیے۔ آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ کیا ہمارے عمل اچھے ہیں؟ ہمارے اچھے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے؟ تو بھائی ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی تو یہ صرف فیضان ہے مدینے والے آقا کی نظر عنایت کا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب کیسے دے سکتا ہے
اے میرے حبیب جس قوم کے اندر آپ جلوہ گر ہوتے ہیں اور پیارے آقا جب تک اس امت کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ شکل مسخ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ رحمت ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس لیے اگر یہ سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر آپ کو اور مجھے ہم سب کو چاہیے نا قیامت کے دن پیارے آقا کی نظر کے اندر ہم اپنے آپ کو سرخرو کر سکیں، اچھے عمل کر کے جائیں۔ اللہ ہمیں اچھے عملوں کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی۔